السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اسے لائک دیجئے اور اسے شیئر کیجئے۔ آج یہاں تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی اسکاٹ لینڈ میں، یہ پیسلی کے پاس ہے، گلاسگو کے پاس، اور بہت اچھا سا دن تھا، تو میں نے سوچا چلیں تھوڑا باہر جا کے آپ سے بات ہوتی ہے، اور لوگ باغ باہر نکلے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت موسم ہے۔ ہمارے ہاں یہ موسم خوبصورت نہیں سمجھا جاتا دھوپ والا، لیکن یہاں پہ یہ موسم بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال جی، سیاست کے موسم کی کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان کے بارے میں۔ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری اسپیکولیشن ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی حقیقت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بہت اچھی طرح سے ایکٹیو ہوئے ہیں، دونوں کیمپس کے لوگ ہیں۔ صحافت بھی اب 2 خانوں میں بٹ چکی ہے، اور پاکستان بھی 2 خانوں میں اس طرح سے فکری لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں، ویسے اللہ نہ کرے کہ پاکستان بٹے، لیکن فکری لحاظ سے پاکستان نظریاتی طور پر 2 خانوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جن کو اپنے پاکستانی تشخص پہ ناز ہے، اور وہ سارے لوگ جو پاکستان سے اپنے ملک کی نظریاتی وابستگی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ کچھ عجیب سی بات ہے کہ لیکن وہ سب کے سب لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہی عمران خان کی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کے ہیں جو ویسٹ کو خوش کرتے ہیں، جن کے آقا کوئی اور ہیں، جو کھاتے پاکستان کے ہیں، گاتے کسی اور کا ہیں، ایسے ملکوں سے اپنے تعلقات روابط رکھتے ہیں، جو کہ بالکل بھی پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور ملک میں جو ہے انارکی پھیلاتے ہیں۔ ایک اور صاحب ہیں جو پاکستان کے صدر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ دیکھیں، انہوں نے جو سر پہ امامہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے، ہم بہت قدر کرتے ہیں عالموں کی، مولویوں کی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن ہم اس مولانا کی اگر بات کریں تو اس نے کبھی کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی تبلیغ دین کے معاملے میں کوئی بات کی۔ البتہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ضرور ہوا ہے کہ لوگ مسلمانوں سے، اسلام سے تھوڑے سے، پاکستان میں ہم وہاں کی بات کرتے ہیں کہ لوگ جب ایسے مولویوں کی کردار دیکھتے ہیں تو ان کو مذہب سے تھوڑی سی دور ہو جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ لیکن بہرحال لوگوں کو اخلاق، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو پھیلا تھا لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ پر ہم اور ہمارے ماں باپ، ہماری جان و مال سب قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا، اور اخلاق ہی وہ چیز ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں ہیں، اب دعوے دار بہت ہیں لیکن کرنے والے کوئی نہیں ہیں، اب پریکٹیکلی عملی طور پر کوئی نہیں ہے۔ وہ صاحب صدر پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ سوچیں ذرا، صدر پاکستان اور ایک جو شخصیت ہے ان کی اوور آل ظاہری شخصیت جو ہے اس کے حساب سے بھی دیکھیں، اور جو ان کا ویسے جو کچھ بھی ان کا پریکٹیکلی جو کچھ ان کا رہا ہے معاملات سیاست میں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مفادات علی اعلان بیچنے کی بات کرتے ہیں ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ان کو عہدے مل جائیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھے جائیں تو عمران خان کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ لوگ جو نظریہ پاکستان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہتی کہ کوئی صرف مسلمان ہی پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں بھی جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہیں اور اپنے ملک سے وفادار ہیں، تو وہ سب لوگ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہی عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں اس میں ایسے بھی ہیں جو اپنا، وہ ایک پنجابی کا بڑا مشہور محاورہ ہے کہ اپنا لچ تلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے عمران خان کی صفوں میں انتشار پھیلانے کے لیے عمران خان کے بظاہر ساتھی بن کر افواج کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ فوج کا نہیں رہا، اس لیے عمران خان جو ہے وہ اب آؤٹ ہوں گے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے، بہت فخر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اگر آپ دیکھا جائے اداروں میں جو لوگ اپنے جو ان کے ضروری فرائض منصبی ہیں ان کو جو ادا کرتے ہیں، وہ ہماری افواج اس میں سب سے سر فہرست ہیں، کہ وہ برس سے جس دن سے پاکستان بنا ہے انہوں نے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہر طرح سے پیشہ ورانہ اور ہر لحاظ سے۔ اور یہ افواج پاکستان ہی ہیں، اللہ کا کرم ہے، ویسے یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان کو وہ طاقت دی ہے، وہ سمجھ بوجھ دی ہے۔ آپ اگر مقابلہ کریں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی افواج پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں سیاسی طور پر۔ ایک اور چیز میں عمران خان کے جو بظاہر حامی اور جو فوج کے خلاف باتیں کریں ان کو یہ بتا دوں
کہ جو یہ کہتے ہیں اور جو اب یہ کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے فوج کو برا بھلا ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شاید عمران خان کے خلاف ہو گئی ہیں، ہمیں اور پھر نون لیگ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. پٹواری نہ بنے، پاکستان سے محب وطنی کا ثبوت دیں اگر آپ واقعی عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ ان کا چلن ہے کہ جب ان کو اقتدار ملتا ہے وہ ان کے کندھوں پہ اقتدار، یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ جب اقتدار میں آئے تو ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے تھے جنرل جیلانی اور دوسرے لوگ، لیکن اس کے بعد صورتحال بہت بدل گئی ہے. اور جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں. ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان کی فوج اس وقت جس طرح سے خوبی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں اس کا آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں ہو سکتا. ہم سب تصور کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں دیکھیں جو افواج ہوتی ہیں وہ ان کے آس پاس جو دشمن ہوتے ہیں وہ ان سے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی فوج اندرونی اور بیرونی دونوں محاذ پر جو ہے وہ اپنی کوششوں میں ہے، اپنے جو فرائض ہیں ان کو انجام دے رہی ہے. امریکہ بہادر جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آس پاس کے ملکوں سے اپنے تعلقات اچھے رکھتے ہیں. اپنے سرحدی تنازعات انہوں نے سب نے یہ جو لوگ ہیں جو سپر پاورز جو اپنے آپ کو کہلاتی ہیں ترقی یافتہ ممالک، انہوں نے اپنے تمام سرحدی تنازعات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دن پہلے، بڑے سالوں پہلے تمام طے کر لیے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہم جیسے ملکوں پہ ریڈ کر کے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ ایک طرح سے جتھے بنا کے سوار ہوتے ہیں ہمارے ملکوں پہ حملے کرنے کے لیے، اور پھر یہ وہاں سے تمام وسائل سمیٹتے ہیں، لوگوں کو جو ہے آپس میں انتشار پھیلاتے ہیں، خانہ جنگیاں کراتے ہیں اور تباہ و برباد کرتے ہیں ملکوں کی معیشتوں کو، اور جو ملکوں کی جو ریسورسز ہوتے ہیں ان پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ وہی چیز ہے اور اسی کے لیے انہوں نے جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہماری فوج جو ہے وہ ٹیکل کرتی ہے. ہمارے پاس آس پاس ہمارے جتنے بھی ممالک ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان دشمن وہاں پہ پنپتے ہیں، ان کی نرسریاں ہیں اور یہ سیاستیں ہیں، اور اس میں کسی کو یہ دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہرحال جو بھی پاکستان میں مسلک ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے وہ سنی ہیں، وہ پاکستانی ہیں. کوئی بھی سعودی عرب، کوئی بھی ایران ہمیں کسی کو بھی پناہ نہیں دے گا. ہمارا ملک ہی صرف ہماری آخری پناہ گاہ ہے. تو فوج ہماری جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ ایک جنگ نہیں لڑ رہی، وہ نظریاتی سرحدوں پہ بھی لڑ رہی ہے، وہ ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان پہ بھی لڑ رہی ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں بھی ان کو نظر رکھنی پڑتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، دہشت گردی اور دیگر جو معاملات ہیں. تو آپ کیسے اس فوج کو برا کہہ سکتے ہیں؟ اور جہاں تک عمران خان کے اقتدار میں آنے کا تعلق ہے تو آپ یقین رکھیے کہ عمران خان ایسا نہیں ہے، وہ اقتدار چھوڑ دے گا لیکن کبھی اپنی فوج کو ملائن نہیں کرے گا. اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ فوج ہے جو جنگوں سے لے کے قدرتی آفتوں تک میں پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے. تو خدا کے لیے آپ لوگ اپنی فوج کو ملائن نہ کریں. اور ایک اور چیز ہے کہ یہ لوگ امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جو ہیں دوسری پارٹیاں، اور اسی لیے وہ جو صاحب ہیں انہوں نے اپنے ڈنڈا بردار بلائے ہیں. وہ مجھے امامہ ان کا بہت، ہر مولوی کا، ہر انسان کا بہت مقدس ہوتا ہے، لیکن مجھے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی اژدھا لپیٹ کے سر پہ پھرتے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کا پیٹ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف کھاتے ہیں، اور جن کے ساتھ وہ ملے ہوئے وہ بھی صرف کھانے کے لیے ہی کوشاں ہیں. کسی نے بھی اب تک پاکستان کے لیے بات نہیں کی، سب کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے. اور عمران خان کو آؤٹ کر کے ان کے پاس کیا منصوبہ ہے، کیا پلان ہے، وہ کیسے ملک کے مسائل حل کریں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کو صرف ایک چیز سے غرض ہے کہ وہ کسی طرح عمران خان کو آؤٹ کریں، کیونکہ اس وقت جو کھیل چل رہا ہے پوری دنیا میں اور اس خطے میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے وسائل کے پہ قبضے اور چائنا کو روکنا. بہت ساری چیزیں آپ لوگ ذرا تھوڑا سا سوچیں، اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی یہ لوگ کوشش کریں گے. اس میں ان کو ناکام کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں. اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے سپورٹ کرنا ہے، وہ آپ ضرور اس کو سپورٹ کریں اخلاقی طور پر، لیکن امن و امان کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، اور اپنی فوج کے خلاف ایک بھی لفظ نہ کہیں. یقین کیجئے کہ میں جس ملک میں رہتی ہوں، اور آپ اگر اب تو سب اچھی طرح سے اویئر ہیں اس چیز سے کہ ان ملکوں میں کوئی بھی اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کرتا. یہ لوگ سیاسی طور پر ضرور، جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں انویسٹیگیشنز بھی ہوتی ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ کبھی بھی اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے.
کوشش کیجیے کہ آپ بھی یہ چیزیں جو ہیں اپنانے کی کوشش کریں. اور یہ جو سمجھا جاتا ہے نا، جو فیشن بن گیا ہے نا اپنے مذہب کو، اپنے ملک کو، اپنی فوج کو برا بھلا کہنا، یہ ترک کیجیے. یہ بہت خطرناک ہے. یقین کیجیے پاکستان کی فوج جو ہے اللہ نے اس کو جو کچھ سوجھ بوجھ دی ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے فرائض خلوص نیت کے ساتھ ادا کریں، اسی لیے وہ کامیاب ہے. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ وہ خود سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ سب کچھ کرواتا ہے. آپ اس چیز کو سمجھیں، اللہ کی طاقت کو سمجھیں، اپنے ملک کے لوگوں کو سمجھیں اور اپنے ملک کے مفادات کو سمجھیں، اور خصوصاً اپنے اس ادارے پہ انگلیاں نہ اٹھائیں. عمران خان کو اگر آپ نقصان، یہ عمران خان کے لیے نقصان پہنچائیں گے آپ اگر آپ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. سمجھیے حالات کی نزاکت کو سمجھیے اور اس کے مطابق سوچیے. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور اس چینل کا بھی پلیز اسے سبسکرائب کیجیے، اسے لائک دیجیے، اسے شیئر کیجیے اور طاہرہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، محبان وطن زندہ باد، محبان پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ و ناصر.